بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، 18 شعبان جمعرات کے دن یہ وظیفہ آپ لوگ پڑھ لینا، یہ ایک تسبیح پڑھ لینا، انشاءاللہ آپ کی قسمت کا ستارہ بدل جائے گا، آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی، آپ کی حاجتیں پوری ہوں گی، مرادیں پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ یہ ایسا خاص عمل ہے، ایسا خاص وظیفہ ہے، 18 شعبان جمعرات کے دن کو آپ نے یاد رکھنا ہے، آپ نے اس دن اس عمل اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ یہی جمعرات جو کہ آج سے شروع ہو چکی ہے، اس جمعرات کے دن ہی آپ نے اس عمل اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ یہ ایسا خاص عمل ہے، انشاءاللہ اس کو پڑھتے ہی آپ کی مرادیں پورا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ کی جو بھی بڑی سے بڑی حاجت ہے، بڑی سے بڑی مراد ہے، چاہے وہ رزق کے حوالے سے ہے یا شادی کے حوالے سے ہے، اولاد کے حوالے سے ہے، کسی قسم کی کوئی بھی حاجت، کوئی بھی مراد ہے، کوئی بھی پریشانی ہے، آپ نے 18 شعبان جمعرات کے دن اس وظیفے کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے دعا کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو اس بات کا یقین دلاتا ہوں کہ جو بھی میرا بہن بھائی اس عمل کو مکمل یقین کے ساتھ کر لے گا، انشاءاللہ اس کی قسمت بدل جائے گی۔ وہ جو بھی حاجات، مراد، ضرورت، تمنا اپنے دل میں رکھتے ہوئے اس عمل اس وظیفے کو کرے گا، انشاءاللہ اس کو اس وظیفے میں کامیابی ملے گی۔ اس عمل اس وظیفے کو آپ نے 18 شعبان جمعرات کے دن ہی کر لینا ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، آج میں جو آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کر رہا ہوں، یہ وظیفہ اگر کوئی فقیر سے فقیر بھی پڑھے گا تو وہ بھی بادشاہ بن جائے گا۔ سڑک پر مانگنے والا اگر بھکاری بھی اس عمل اس وظیفے کو کرے گا تو انشاءاللہ وہ بھی امیر ترین انسان بن جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی میرا بہن بھائی پریشانیوں میں مبتلا ہے، مصیبتوں میں مبتلا ہے، وہ ایک پریشانی سے نکلتا ہے اور دوسری پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، ابھی ایک مصیبت ختم ہی نہیں ہوئی تھی، دوسری مصیبت شروع ہو گئی، چاہے وہ پریشانی رزق کے حوالے سے ہے، مال و دولت کے حوالے سے ہے، اولاد کے حوالے سے ہے، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے کے حوالے سے ہے، یا پھر کسی پر کوئی ناحق مقدمہ چل رہا ہے اس کے حوالے سے ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی مشکل ہے، تو آپ لوگوں نے آج کے اس عمل کو کر کے اپنی ہر پریشانی، ہر مصیبت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ یہ عمل، یہ وظیفہ اتنا خاص ہے کہ آج تک جس بھی میرے بہن بھائی نے اس عمل اس وظیفے کو کیا ہے، کامیابیاں اس کا مقدر ہو چکی ہیں۔ میں نے اپنے بہت سے بہن بھائیوں کو آج کے اس عمل کے حوالے سے بتایا تو انہوں نے اس عمل کو کیا اور وہ آج خوشحالی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس عمل اس وظیفے کو جو بھی میرا بہن بھائی کرے گا، اس کو اپنی زندگی میں کبھی بھی روپے پیسے کی کمی محسوس نہیں ہوگی، کبھی بھی اس کو رزق کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ وہ جس چیز کو ہاتھ ڈالے گا وہ انشاءاللہ سونا ہو جائے گی، اس کی مرادیں رنگ لائیں گی، اس کی قسمت کا ستارہ چمک جائے گا۔ کیونکہ آج کا یہ جو وظیفہ ہے، یہ وظیفہ اتنا پاورفل ہے کہ شاید ہی اپنی زندگی میں آپ نے کبھی اتنا طاقتور وظیفہ کیا ہو۔ یہ اتنا مجرب عمل ہے، اس کو آپ نے کسی بھی جگہ پر تھوڑا سا وقت نکال کر بیٹھ کر آپ نے اس عمل اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ آپ گھر میں ہیں تو گھر میں کر لیں، کاروبار کی جگہ پر ہیں تو وہاں پر کر لیں، نوکری پر ہیں تو نوکری پر کر لیں۔ میری مائیں بہنیں کچن میں کام کر رہی ہیں تو وہ کچن میں اس عمل کو کر لیں۔ آپ مدرسے میں ہیں، کسی بھی ملک سے ہیں، پاکستان سے ہیں، انڈیا سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، UK سے ہیں، امریکہ سے ہیں، کسی بھی ملک سے ہیں، آپ نے اس عمل اس وظیفے کو چند منٹ نکال کر آرام سے سکون سے بیٹھ کر آپ نے اس عمل اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ انشاءاللہ اس عمل اس وظیفے کی آپ کو اتنی برکات حاصل
حاصل ہوں گی کہ آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوگا کہ میں وہی ہوں جو کہ بیزاری والی زندگی گزار رہا تھا، فقیری والی زندگی گزار رہا تھا، غربت، تنگ دستی اور مفلسی والی زندگی گزار رہا تھا۔ آج میرے پاس اتنا روپیہ پیسہ ہے، آپ کو ہر وہ چیز اتنی ملے گی کہ آپ کو اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں ہوگا۔ بس آپ نے عمل یقین کے ساتھ چند منٹ نکال کر اس وظیفے کو کر لینا۔ آپ نے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھ کر آپ نے آج کے اس وظیفے کو شروع کر لینا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، آپ کو جو بھی درود پاک آتا ہے آپ اس درود پاک کو پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اس عمل کی طاقت میں اور زیادہ اضافہ ہوگا۔ آپ کو یہ عمل کرنے کی دیر ہوگی، آپ کی پریشانیاں دور ہونا شروع ہو جائیں گی، آپ کے مسئلے مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے، چاہے وہ کاروبار کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ رزق کے حوالے سے ہیں، چاہے وہ معاشی تنگ دستیوں کی وجہ سے ہیں، غربت کی وجہ سے ہیں، لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے ہیں، کسی قسم کے جو بھی آپ کے مسئلے مسائل ہیں، انشاءاللہ اس عمل کو کرتے ساتھ ہی وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ اسی وقت حل ہو جائیں گے، لیکن انشاءاللہ وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گے، تھوڑا ٹائم لگے گا، انشاءاللہ آپ کی تمام پریشانیاں، تمام مشکلات، تمام مصیبتیں جو ہیں وہ ٹال جائیں گی اور آپ دیکھتے ہی دیکھتے آپ خوشحالی کی زندگی بسر کرنا شروع کر دیں گے۔ تو اب میں آپ کو عمل کے بارے میں بتاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے تمام سامعین سے گزارش ہے جو چینل پر نئے ہیں اور انہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں، اس سے ہماری ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، آپ نے درود پاک پڑھ کر اس عمل کو شروع کر دینا ہے۔ آپ درود پاک اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ پڑھیں، 11 مرتبہ پڑھیں، 21 مرتبہ پڑھیں، 40 مرتبہ پڑھیں، جتنی مرتبہ آپ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن کوشش کیا کریں کہ آپ درود پاک زیادہ سے زیادہ پڑھا کریں۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو آپ نے آج کے دن جو سب سے پہلا کام کرنا ہے، جو سب سے پہلا چھوٹا سا آپ نے وظیفہ کرنا ہے، وہ اللہ رب العزت کے 2 اسم مبارک ہیں۔ آپ نے ان دونوں اسم مبارک کو اگٹھا ملا کر ایک تصور کرنا ہے اور اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر آپ نے اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ یا حیو یا قیوم، ان دونوں اسم مبارک کو آپ نے اگٹھا ملا کر ایک تصور کرنا ہے۔ یا حیو یا قیوم، یہ 1 ہو گیا، یا حیو یا قیوم 2 ہو گیا، یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم۔ اس طرح آپ نے ان 2 اسم مبارک کو آپ نے 40 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ اس کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور تسبیح پر بھی آپ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ان 2 اسم مبارک کو دل کے ساتھ، دل کی گہرائیوں سے ان 2 اسم مبارک کا آپ ذکر کرتے ہیں، اس کا آپ ورد کرتے ہیں، تو میں آپ کو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ اگر آپ جس بھی کام کے لیے، جو کہ آپ کا کام سالوں سے اٹکا ہوا ہے، جو نہیں ہو رہا، ان 2 اسم مبارک کو آپ پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگتے ہیں، تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ میرا رب آپ کی ضرور سنے گا۔ آپ کو ہر اس کام میں کامیابی ملے گی جو کہ کئی سالوں سے اٹکا ہوا ہے، جس کام میں کئی سالوں سے بندشیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، جو کہ ہونے کا نام نہیں لے رہا، آپ ان 2 اسم مبارک
کا ورد کر کے ان کا ذکر کر کے آپ اللہ رب العزت سے مانگیں، اور ساتھ ہی آپ نے ان دو چھوٹے چھوٹے جو اور وظائف ہیں ان کو بھی آپ نے کرنا ہے۔ آپ نے ان تینوں وظائف کو ایک ہی ساتھ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر آپ نے کرنا ہے۔ ان کے بارے میں بھی میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن یقین جانیے کہ آپ کا جو بھی مشکل سے مشکل کام ہے جو کہ ہونے کا نام نہیں لے رہا، آپ ان دو اسم مبارک یا حیو یا قیوم کا اتنی لگن سے آپ ورد کریں کہ آپ کا انگ انگ، آپ کا بال بال اس کی گہرائی میں ڈوبا ہو۔ یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اتنی لگن سے اتنے پیار سے جب آپ اللہ رب العزت کو اللہ رب العزت کے ان دو اسم مبارک سے پکاریں گے اور پھر اپنی حاجتیں اپنی مشکلیں اللہ رب العزت کے سامنے بیان کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کو ضرور کامیابی عطا فرمائے گا۔ جیسے ہی آپ اس چھوٹے سے عمل کو، اس وظیفے کو آپ کر لیں تو اس کے بعد آپ نے اس دعا کی ایک تسبیح کا آپ نے ورد کرنا ہے۔ اس دعا کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور یہ دعا کون سی ہے؟ اس دعا کو دعائے یونس بھی کہتے ہیں، آیت کریمہ بھی کہتے ہیں۔ اس دعا کا بھی آپ نے 100 مرتبہ دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ نے اس کا ذکر کرنا ہے، اس دعا کو آپ نے پڑھنا ہے۔ کچھ لوگ اس دعا کو پڑھتے ہیں لیکن آپ نے پڑھنا نہیں ہے، اس کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ نے ایسے پڑھنا ہے کہ جیسے آپ اللہ رب العزت سے مانگ رہے ہیں، اور آپ کو اس بات کا بھی مکمل یقین ہے کہ میرا رب مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ میں اس عمل کو کر رہا ہوں، اس وظیفے کو کر رہا ہوں، اس دعا کو پڑھ رہا ہوں، انشاءاللہ میرا رب مجھے ضرور عطا فرمائے گا۔ تو آپ نے اس نیت، اس یقین کے ساتھ اس دعا کو 100 مرتبہ پڑھنا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب آپ اس دعا کو اتنے پیار سے اتنی لگن سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کی جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، ان سے آپ کو چھٹکارا ملے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے اس دعا کو مچھلی کے پیٹ میں پڑھا تو اللہ رب العزت نے انہیں مچھلی کے پیٹ سے رہائی دی۔ اور جب آپ بھی اپنی کسی مشکل میں، کسی پریشانی میں، کسی مصیبت میں اس دعا کو پڑھو گے اور پورے یقین کے ساتھ پڑھو گے، اس عقیدت سے پڑھو گے، یقین مانے کہ اس عقیدت کے بارے میں میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ آپ نے اتنے آپ کی آنکھوں سے آنسو بہیں، آپ کا انگ انگ، آپ کا بال بال لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کی لگن میں مصروف ہو تو انشاءاللہ آپ کو ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر طرح کی مصیبتوں سے آپ کو ضرور نجات ملے۔ جیسے ہی آپ ان دو چھوٹے چھوٹے وظائف کو کر لیں، اس کے بعد آپ نے جو تیسرا چھوٹا سا عمل کرنا ہے، یہ بھی بہت خاص، بہت ہی طاقت والا عمل ہے، اور یہ جو تیسرا عمل ہے یہ استغفار کا عمل ہے۔ جو بندہ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے گناہوں کے بخشنے کے ساتھ ساتھ اس کو رزق بھی وافر مقدار میں عطا کرتا ہے، اس کے رزق میں وسعت ہوتی ہے۔ تو آپ نے ان دو وظائف کو کرنے کے فوراً بعد آپ نے استغفر اللہ کا آپ نے ورد کرنا شروع کر دینا، اور جب آپ استغفر اللہ کا ورد کریں، آپ کے ذہن اپنے تمام وہ گناہ جو کہ آپ سے سرزد ہوئے ان کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے استغفر اللہ کا آپ نے ورد کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی نیت کرنی ہے کہ آئندہ میں ان گناہوں میں کبھی بھی مبتلا نہیں ہوں گا، ان گناہوں سے میں بچوں گا، میں پکی سچی توبہ کرتا ہوں، آئندہ یہ گناہ مجھ سے سرزد نہیں ہوں گے۔ آپ نے ان تمام باتوں کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے استغفر اللہ کا آپ نے ورد کرنا ہے، اور آپ نے صرف 11 مرتبہ
استغفر اللہ کا آپ نے ورد کرنا۔ اور اگر آپ کو کوئی استغفار کی دعا یاد ہے تو میں کہوں گا کہ آپ اس دعا کو پڑھیں، اور اگر آپ کو کوئی بھی دعا یاد نہیں تو پھر آپ صرف استغفر اللہ کا آپ لوگ ورد کر لیں۔ جیسے ہی یہ 3 اعمال آپ کے مکمل ہو جائیں تو آخر میں پھر آپ نے اتنی مرتبہ، جتنی مرتبہ آپ نے شروع میں درود پاک پڑھا تھا اتنی مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا۔ اس طرح آج کا یہ عمل آپ کا مکمل ہو جائے گا، لیکن اس کے آخر میں آپ نے 3 مرتبہ پہلا کلمہ ضرور پڑھنا ہے، یہ بھی اس عمل کا حصہ ہے۔ جیسے ہی آپ پہلے کلمے کو 3 مرتبہ پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اٹھا لینا ہے اور اپنی اس ضرورت، اس مشکل، اس پریشانی کے لیے دعا کرنی ہے جن میں آپ آئے روز مبتلا رہتے ہو۔ اپنی تمام پریشانیوں، اپنی تمام تکلیفوں، اپنی تمام حاجتوں، اپنی تمام مرادوں کے لیے اللہ رب العزت سے مانگتے جانا ہے، مانگتے جانا ہے، مانگتے جانا ہے، اور اس سے بھی زیادہ آپ نے ٹائم دعا میں لگانا ہے جتنا ٹائم آپ نے اس عمل، اس وظیفے کو کرنے میں لگایا ہے۔ دعا مانگتے وقت آپ نے کنجوسی نہیں کرنی، آپ نے کھل کر اللہ رب العزت سے مانگنا ہے، کیونکہ وہی تمام خزانوں کا مالک ہے، جسے چاہے جتنا وہ عطا فرما دے اس کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اور اس دعا میں آپ نے مجھے بھی شامل کرنا ہے، اور اس عمل کی اجازت کے لیے آپ نے کمنٹس میں اللہ رب العزت کا کوئی بھی پیارا سا نام لکھ دینا ہے، آپ کو اس عمل کی اجازت مل جائے گی۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے نبی کے صدقے صراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کثرت کے ساتھ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے ناموں کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بالخصوص 5 گانا نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، یاد رکھیں کہ اگر آپ نماز ادا نہیں کرتے اور آپ ان وظائف کو کرتے ہیں تو ان کے پڑھنے کا آپ کو فائدہ تو ضرور ہوگا، لیکن جتنی باتیں، جتنی افادیت میں نے آپ کو بتائی ہے وہ آپ لوگ حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے 5 گانا نماز کی پابندی کرنی ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی اور ہم سب کے والدین کی بخشش عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے اور اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔